الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قال الله سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ رب العزت کا فضل ہے، احسان ہے کہ جس مالک نے، جس رب نے ہمیں نعمت علم، حصول علم، طلب علم کے لیے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں میں سے، اربوں لوگوں میں سے منتخب فرمایا. بولیے الحمدللہ. یہ تو صرف آپ کے شیخ محترم کا حکم ہے. صرف ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ. یہ نصیحتیں سب سے پہلے میرے لیے ہیں اور پھر آپ احباب کے لیے. یہ جو سورہ مبارکہ ہے، سورۃ العصر، اس بارے ایک قول مشہور ہے: لو ما انزل اللہ من القرآن الا هذه السورہ لکفته. کس کا قول ہے یہ؟ شین شین کی آواز آ رہی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ، معروف قول ہے: لو ما انزل اللہ من القرآن الا هذه السورہ لکفته. اس صورت میں اللہ رب العزت نے کامیاب لوگوں کے 4 اوصاف ذکر کیے ہیں. یہ 4 ان کی شرائط ذکر کی: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق و تواصی بالصبر. اور صبر کے متعلق آپ لوگ جانتے ہیں، اہل علم نے کتاب و سنت سے ماخوذ صبر کی 3 اقسام بیان فرمائی: الصبر علی طاعت اللہ، والصبر علی اقدار اللہ. معصیہ کتنے بولا؟ وہ علی کے بعد نہیں آئے گا. الصبر علی طاعت اللہ، والصبر علی اقدار اللہ، والصبر عن معصیت اللہ. ترجمے کی تو میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے، عربی چلے گی، جہاں ضرورت ہو بتا دینا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں بعض اہل علم نے اپنی کتابوں میں الصبر علی العلم بھی لکھا ہے یا الصبر بالعلم بھی لکھا ہے. اب وہ الصبر علی العلم او بالعلم جو ہے وہ انہی تینوں اقسام میں سے کسی ایک قسم کے ساتھ اٹیچ ہوگا. توجہ میری طرف رکھیں ذرا، یہ بات آپ لوگوں نے حل کرنی ہے. الصبر علی العلم یا بالعلم، اس کو ان تینوں اقسام میں سے کس کے ساتھ ملائیں گے، کس کے ساتھ یہ مدغم ہوگی؟ کون جواب دے گا؟ احسنت، مبارک اللہ فیک. انعام تو نہیں اب میرے پاس؟ احسنت، مبارک اللہ. نقدی انعام نہیں، اس کتابتی انعام دکھائے گا. فرما رہے ہیں کہ الصبر علی طاعت اللہ کے ضمن میں آئے گا، اور الصبر علی طاعت اللہ میں اللہ رب العزت کے اوامر اور نواہی من جملہ شامل. تمام اوامر اور تمام نواہی طاعت اللہ میں شامل ہے. اور پھر ہم کتاب اللہ کو جب کھولتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلا جو امر ملتا ہے، سب سے پہلا جو صیغہ امر ملتا ہے
وہ کون سا ہے؟ کچھ بھائیوں کی توجہ نہیں ہے، اور ایک دو بھائی لکھ رہے ہیں، اللہ ان کو برکتوں سے نوازے۔ قرآن کا سب سے پہلا امر کون سا ہے؟ احسنت، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی توحید سے بھی پہلے امر کا حکم دیا، امر کا صیغہ بولا، کس کے لیے؟ علم کے لیے۔ سورہ محمد کی آیت ہے، کون پڑھے گا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اس پر امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے، اب اصحاب بخاری کے امتحان ہے۔ باب العلم قبل القول والعمل، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت اس آیت کو لے کے آئے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اب شروع میں صبر کی 3 اقسام سورۃ العصر کے تحت، اور الصبر بالعلم یہ علی طاعت اللہ کے تحت، اور سب سے پہلا قرآن کا حکم، اور فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ ان ساری چیزوں کو ملائیں تو خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ جی کون بتائے گا؟ مختصر یہ کہہ سکتے ہیں عام الفاظ میں کہ علم پر صبر جو ہے یہ اللہ رب العزت کی عظیم عبادت ہے اور عظیم اطاعت ہے، اور اس کا حکم قرآن مجید کے اوائل کے اندر موجود۔ اب الصبر بالعلم سے کیا مراد ہے؟ یہ محدثین نے، اہل علم نے یہ باب قائم کیا ہے، الصبر بالعلم او علی العلم۔ یہ کہاں باب قائم کیا ہے؟ ان کتابوں میں جو کتابیں علم کی فضیلت اور علم کے ابواب، مطالعہ، مذاکرہ، اس حوالے سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، وہاں پہ بعض اہل علم نے یہ چیپٹر قائم کیا ہے، الصبر بالعلم۔ علم پر صبر کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ عالم، یہ تو علماء ہی بتائیں گے۔ جو مجھے سمجھ آئی ہے یہ 2 چیزیں، علم پر صبر کرنے سے مراد جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ 2 چیزیں۔ پہلی چیز ہے کہ انسان بغیر انقطاع کے مسلسل تادم زیست تا حیات طلب علم میں رہے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے، مع المحبرۃ الی المقبرہ، مع المحبرۃ، اللہ اکبر۔ اور اس پر بہت سی مثالیں موجود ہیں، اس حوالے سے اگر آپ لوگوں نے پڑھنا ہو تو سیر کو پڑھیے۔ سیر سے مراد، احسنت، میں صرف 1-2 واقعات کی طرف صرف اشارہ کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی زندگیاں علم کے لیے گزاری، پوری زندگی طلب علم، طلب حدیث میں گزاری، اللہ رب العزت نے ان کا خاتمہ بالحدیث فرمایا، خاتمہ بالایمان فرمایا۔ ان میں ایک بہت بڑا نام ہے امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ کون نہیں جانتا ابو زرع کو؟ کب فوت ہوئے ہیں؟ 264 میں۔ امام ابو زرع الرازی رحمہ اللہ ساری زندگی علم حدیث پڑھا ہے، ساری زندگی طلب علم میں گزاری ہے، حدثنا و اخبرنا میں گزاری ہے، حالت نزع میں ہے، جان کنی کا عالم ہے، مرض الموت میں ہے، خود بھی محدث ہیں، اور ان کے ایک کزن ہیں
وہ بھی محدث ہے, اور کزن کا بیٹا ہے وہ بھی محدث ہے. کون بتائے گا کون ہے کزن؟ امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ ان کے کزن ہیں, آپس میں یہ مامو زاد اور چچا زاد تھے رحمہم اللہ. اور ان کا بھتیجا جو ہے کون ہے؟ عبد الرحمن ابن ابی حاتم, وہ بھی محدث ہیں. چنانچہ ابو زرع رحمہ اللہ حالت نزا میں ہے, جان کنی میں ہے. ان کی تیمارداری کے لیے آتے ہیں ایک اور محدث, ان کا نام ہے محمد بن مسلم ابن وارہ. محمد بن مسلم بن وارہ تیمارداری کے لیے آئے ہیں, پاس بیٹھے ہیں. امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ ان سے سوال کرتے ہیں. کن سے؟ محمد بن مسلم سے. اور تیمارداری کس کی ہو رہی ہے؟ ابو زرع وہ لیٹے ہوئے ہیں, مرض الموت میں ہیں, واضح آثار دکھائی دے رہے ہیں. امام ابو حاتم سوال کرتے ہیں محمد بن مسلم سے, ما تحفظ من تلقین الموتى لا الہ الا اللہ. آپ میت کو تلقین لا الہ الا اللہ کے حوالے سے کیا یاد رکھتے ہیں؟ آپ کو کون سی احادیث یاد؟ آپ محدث ہیں, وہ کون سی احادیث ہے جو اس حوالے سے آپ کو یاد ہے؟ بیان کیجیے. محمد بن مسلم ابن وارہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ وہ سند پڑھنا شروع کرتے ہیں, لیکن سند پوری نہیں پڑھتے, وہ ویسے پڑھتے ہیں جیسے صاحب مشکات کرتے ہیں, صرف راوی کا نام اور سند کو حذف کیا. کہتے ہیں یروى عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی سند ابھی متن تک نہیں پہنچے, صرف اتنا ہی, یروى عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. آگے ابھی پڑھنا تھا کہ امام ابو زرع رحمہ اللہ جو مرض الموت میں ہیں وہ اپنا سر اٹھاتے ہیں, اپنا سر اٹھاتے ہیں اور انہیں خاموش کرواتے ہیں, اور اس حدیث کی سند پڑھتے ہیں. رواہ عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عریب عن کثیر بن مرہ عن معاذ بن جبل عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ. آگے ابھی الا اللہ پڑھا ہے, ادھر سے روح پرواز کر جاتی ہے. رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ. کیسی موت ہے یہ! موت ایسے نہیں ملتی ہے, یہ موت ایسے نہیں ملتی ہے. پوری زندگی جو ہے وہ حدثنا و اخبرنا میں گزار دی. اور جو پہلے محدث ہیں جن کا پہلے نام لیا ابو حاتم, جو ان کے کزن ہیں, ان کے بارے میں ان کا بیٹا لکھتا ہے عبد الرحمن, وہ بھی محدث رحمہم اللہ رحمۃ اللہ. کہتے ہیں میرے باپ پر جب یہ وقت آیا مرض الموت, یہ دوسرا واقعہ ہے, دوسری مثال. اللہ اکبر. کہتے ہیں مجھے علم نہیں تھا یا مجھے ادراک نہیں تھا, مجھے احساس نہیں تھا کہ میرے باپ پر اس وقت یہ حالت ہے, وہ مرض الموت میں ہے. کہتے ہیں میں نے ان سے سوال کر لیا کہ عقبہ بن عبد الغافر ایک راوی ہے, یروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو صحبہ فقال برأسه لا, فقال برأسه لا. کون ترجمہ کرے گا؟ ہاں ہاں, احسنت وبارک اللہ فیک. اب سر کے اشارے کے ساتھ کہا لا. عبد الرحمن ابن ابی حاتم سوال کرنے والے بیٹا وہ سمجھے کہ لگتا ہے کہ میرے بابا میرا سوال نہیں سمجھے. انہوں نے دوبارہ سے وضاحت کے ساتھ ذرا پوچھا, فہمت عنی هل له صحبہ, آپ میرا سوال سمجھے ہیں؟
یہ صحابی تھے. فقال لا هو تابعی. یہ کہنے کی دیر تھی, کچھ ٹائم کے بعد ان کی روح بھی پرواز کر جاتی. مرض الموت میں بول رہے ہیں اور بیٹے کو احساس نہیں تھا کہ یہ کس عالم میں ہے. اللہ اکبر. مجھے جو سمجھ آتی ہے, اہل علم نے الصبر علی العلم جو ہے وہ ان چیزوں پر بولا ہے. یہ ایک معنی ہے جو مجھے سمجھ آیا ہے, اللہ اعلم, کہ اپنی ساری زندگی مع المحبرۃ الی المقبرہ اگر آپ گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ اچھی موت بھی عطا فرمائے گا, اور وتواصی بالصبر کے اندر بھی اللہ شامل فرما دے. اور کتنے ہی محدثین ایسے ہیں جن سے یہ پوچھا گیا, جن سے سوال کیا گیا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کل آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو آپ کیا کریں گے, آپ کون سے اعمال کریں گے؟ کئی محدثین سے یہ سوال کیا گیا, ان کے مختلف جوابات. ان میں امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بھی ہیں, اور بھی بہت سے اہل علم سے سوال کیا گیا, اور کئی ایک نے یہ جواب دیا اگر مجھے پتہ بھی چل جائے کل میرا آخری دن ہے زندگی کا, اذهب الى حلقة العلم وادرس الطلبة. اذهب الى حلقة العلم وادرس الطلبة. مجھے کچھ اور زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, روٹین میں جو میں اپنی کلاس میں جاتا ہوں, کلاس میں جاؤں گا اور طلباء کو پڑھاؤں. اللہ اکبر. یہیں پہ دعا کر لیتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اپنی پوری زندگی طلب علم میں اخلاص کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک معنی ہے جو الصبر علی العلم کا مجھے سمجھ آیا, اور دوسرا جو اس کا معنی ہے اس میں اتنی زیادہ تفصیل نہیں میں عرض کروں گا, صرف اشارہ ہے, وہ ہے اپنے علم کا مذاکرہ اور اپنے علم کا مراجعہ, جس کی ہمارے اندر بہت کمی ہے. آج ہمارے علم کے اندر رسوخ نہیں ہے, اس کا ایک مین سبب, ایک بڑا سبب وہ مذاکرہ نہ کرنا ہے. اور بالخصوص یہ جو مروجہ ہمارا نظام ہے درس نظامی والا, جس میں ایک سال پڑھتے ہیں, اگلے سال جاتے ہیں, پچھلے سال کو نظر انداز کر دیتے, 2 سال پڑھا, 3 سال پڑھا, بخاری تب جب پہنچتے ہیں تو پیچھے والے سالوں کا کیا حال ہوتا ہے, کتابوں کا کیا حال ہوتا ہے. کسی کہنے والے نے کہا تھا احفظ علمك بالمذاکرہ, احفظ علمك